اب یہ معاملہ آ گیا تحریک عدم اعتماد کا. اب بظاہر جو بھی اوور آل ہم کانسپریسیز کی بات کریں کہ انٹرنیشنلی ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی, اچھا وہ جو مراسلہ جو ہے وہ قومی سلامتی کمیٹی کی جانب سے جاری کیا گیا, اس کے اندر بھی کانسپریسی کا تذکرہ نہیں تھا. اس کے اندر کوئی ایسا نہیں کہا جا رہا تھا کہ ان کے اگینسٹ پلاٹنگ ہو رہی ہے, غیر ملکی فنڈنگ ہو رہی ہے. اس کے اندر کہا گیا کہ ان ڈپلومیٹک کچھ طریقے ہیں وہ اپنائے گئے ہیں اور اس کے اندر ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں. تو بہرحال اس کے اندر زبان تھوڑی سخت استعمال ہو سکتی تھی, اگرچہ کہ موقف تھا کہ ان کو ایک واضح پیغام دینا, لیکن بہرحال ایسا دکھائی نہیں دیا بظاہر. اچھا پھر چین کی جانب سے, ہاں چین میں وزیر خارجہ ہمارے موجود ہیں اور چین کی جانب سے بھی کچھ پیغام سامنے آیا. ہاں جی, ان کی جانب سے جو بڑا اہم پیغام آیا, کیونکہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے ایک ایسی سچویشن میں جب پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی طور پر ایک گہما گہمی بھی پائی جا رہی ہے, کیوس ہے. ایسے میں چین نے یہ کہا کہ چین نے پاکستان کی خود مختاری, علاقائی سالمیت, قومی وقار کے تحفظ کے لیے مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے. ترجمان چینی وزارت خارجہ کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ چین پاکستان کا قابل اعتماد دوست ہے اور مضبوط ترین حامی ہے. انہوں نے کہا کہ ایشیائی ممالک میں کیمپس کی محاذ زرائی والی کیفیت کو نہ دہرایا جائے. بالکل جی, سرد جنگ کے دور کی سوچ کو دوبارہ پروان چڑھنے نہیں دیں گے. چھوٹے اور درمیانے درجے کے ملک گریٹ پاور گیم میں اعلی کار یا شکار نہیں بنیں گے. اور وزیر خارجہ نے بھی اس پہ کہا کہ چین کی پالیسی واضح ہے, جو بیان آیا وہ انتہائی مثبت رد عمل ہے. اچھا یہ تو ہو گیا جناب چین کی سچویشن کے, چین کی جانب سے کیا کہا گیا اور پاکستان نے کیا موقف اپنایا. اور بات کر لیتے ہیں وہ جناب اسی سے جڑی ہے, وہ یہ ہے کہ قومی اسمبلی کا اہم اجلاس کچھ دیر بعد آغاز کے یعنی کہ کچھ ہی دیر بعد ملتوی کر دیا گیا تھا اور اپوزیشن کے ارکان کی جانب سے تحریک عدم اعتماد پر فوری ووٹنگ کا مطالبہ کیا گیا. حالانکہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ بحث کروائی جاتی ہے, اس کے بعد پھر آگے ووٹنگ کے لیے کوئی ٹائم دیا جاتا ہے, لیکن انہوں نے شور شرابہ بھی کیا جس پر ڈپٹی اسپیکر کی جانب سے اجلاس ملتوی کر دیا گیا اتوار تک. سوالات میں میرا خیال ہے کوئی بھی سنجیدہ نہیں ہے اور ماحول اس طرح کا نہیں ہے. ایوان کی کارروائی بروز اتوار 3 اپریل 2022 دوپہر 11:30 بجے تک ملتوی کی جاتی ہے. اور متحدہ اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان کو اب NRO نہیں دیں گے. گمراہ کن خبریں فیصلے کو تبدیل نہیں کرا سکتی. عمران نیازی اکثریت کھو چکے ہیں. اچھا آپ یہ دیکھیں کہ اپوزیشن پہلے کہہ رہی تھی کہ جی کوئی اگر خط آیا ہے تو قومی سلامتی کمیٹی میں رکھا جائے, پارلیمان میں رکھا جائے. اب جب یہ فیصلہ کر لیا گیا تو نہ تو پارلیمنٹ میں سننے کے لیے تیار ہے اپوزیشن اور نہ ہی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا حصہ بنی اپوزیشن. اس پر پھر ان پر بھی تنقید ہو رہی ہے کہ اگر آپ نے یہ مطالبہ کیا تھا تو پھر آتے اس میں پورا. ایک اور چیز بھی ہے کہ ایک چیز ہے کہ کسی چیز کو ڈسائفر کرنا, یعنی کہ مثال کے طور پر یہ ایک پیپر ہے, میں اس کے اندر کہتا ہوں کہ جی یہ مراسلہ ہے, آپ کہتی ہیں نہیں یہ میمو ہے, آپ کہتی ہیں نہیں یہ وائر ہے, میں اس کے بارے میں کوئی مختلف موقف رکھتا ہوں. اب خط کسی دوسرے ملک کی جانب سے آنا یا اپنے کسی سفیر کی جانب سے آپ کو کسی بارے میں آگاہ کرنا جو کہ ایک مراسلہ یا میموز بھیجے جاتے ہیں, وہ دو مختلف چیزیں ہوتی ہیں اور ان کی امپلیکیشن الگ ہوتی ہیں. تو اسی طریقے سے سوشل میڈیا پہ یہ اوور آل جو ڈیبیٹ چل رہی ہے وہ یہی ہے کہ یہ بیسکلی تھا کیا. یہ آپ کے ایک سفیر کی جانب سے ایک ملاقات کی منٹس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ آگے پرووائڈ کی گئی تھیں. تو بہرحال وہ ایک اپنی جگہ چیزیں. اچھا اب یہ ہے کہ جو اپوزیشن کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ جناب یہ ہے کہ 1 لاکھ لوگوں کو اسلام آباد لانے کی دھمکیاں دے رہے ہیں. بلاول بھٹو نے مزید یہ کہا کہ آپ کے لیے کوئی محفوظ راستہ نہیں, استعفیٰ دیں اور عزت پائیں. عمران خان کے لیے کوئی ایمنسٹی ہے نہ ہی کوئی بیک ڈور ایگزٹ. خان صاحب کو صاف پیغام بھیجنا چاہ رہے ہیں کہ سر آپ کے لیے کوئی سیف پیسیج نہیں, کوئی NRO نہیں, کوئی ایمنسٹی نہیں, کوئی بیک ڈور ایگزٹ نہیں, ایک ہی آنریبل ایگزٹ ہے. اور میں آپ کو یہ تجویز دیتا ہوں کہ آنریبل ایگزٹ لو. بیفور موونگ فارورڈ اشفاق, ایک چیز میں نے مینشن کرنی ہے, میں کل دیکھ رہی تھی اور میں ہنس بھی رہی تھی کہ جب کوئی ایسا موقع آتا ہے تو بھارت اس موقع کا پورا بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے. ایسی خبریں چلا رہے تھے جھوٹی, لکھا ہوا جی عمران خان کلین بولڈ, اس کے بعد پتہ نہیں کیا کیا باتیں اور ایسی خبریں چلا رہے تھے. ہاں, ان کی ہیڈ لائنز دیکھنی تھی, پورے تجزیے چل رہے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا, اور وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ شاید عمران خان جو ہے وہ گارڈ چینج کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. بہرحال بیکاز دے آر اوورلی انویسٹڈ. وجہ کیا ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ جس طرح سے عمران خان صاحب نے بلیٹنٹلی معاملات اٹھائے ہیں عالم اسلام سے متعلق ہو, کشمیر سے متعلق ہو, تو ان کی کہنے میں لیکن ایسی خبریں چلانے سے پہلے سوچ لیا کریں کہ پہلے کنفرم تو کر لیں, بعد میں آپ کو ہی ہزیمت کا سامنا رہتا ہے. نہیں, انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا, اس بارے میں وہ بیستی پروف ہیں, انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. بھارتی میڈیا
اور بھارتی جو ہے وہ لگا دی پولیٹیشینز ہیں ان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. چلیں جی اسی پر بات کر لیتے ہیں. تجزیہ کار چودھری غلام حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آپ کو ویلکم کہیں گے باخبر سویرا میں. یہ کہیے گا جو اب سچویشن بن گئی ہے خاص طور پر کل جب قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان صاحب نے قوم کو اعتماد میں لینے کے لیے یہ جو خطاب کیا, اس خطاب میں وزیر اعظم عمران خان کی جو باڈی لینگویج تھی یہ تو دکھائی دے رہا تھا کہ ہاں جی اب ووٹنگ ہو رہی ہے, اتوار کو فیصلہ ہو جائے گا, اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جو بھی ہوا میں بعد میں مزید مضبوط ہو کر آؤں گا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو نیریٹو اب انہوں نے بلڈ کیا ہے یہ سازش والا, یہ اگلے الیکشنز میں ان کو کافی فائدہ دے گا اور اس کی وجہ سے وہ کانفیڈنٹ بھی ہے؟ نہیں, آپ نے صحیح سوال پوچھا ہے. اس کا وجہ یہ ہے کہ وہ اس چیز میں اس وقت بڑے پیمانے پر کامیاب ہو گئے ہیں کہ یہ جو عدم اعتماد ان کے خلاف یہ سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے کرایا گیا ہے, یہ خود نہیں ہوا, یہ غیر ملکی طاقت کے پلان اور منصوبہ اور سازش یا جو بھی کہہ لیں ان کے مقاصد کو آگے لے کے جانے کے لیے ہوا ہے, اور وہ اس کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں. وہ ہاریں یا جیتے وہ پاکستان میں اپنی سیاست اور اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر ایک نئی جو ہے دنیا آباد کرنے کی کوشش کریں گے. اور بڑے اعتماد میں تھے, بڑے خوش تھے اور بڑے ینگ لگ رہے تھے کل. یعنی کل وہ بالکل ہی اور ایک شخصیت سامنے آئی کہ یعنی کوئی مطلب جو بندہ پھنسا یا گرا ہوا ہوتا ہے کرائسس میں, وہ ڈٹے ہوئے کوئی تاثر نہیں دیا. اچھا چوہدری صاحب, سر یہ فرمائیں مطلب ہینڈلنگ کے اوپر کچھ سوال اٹھ رہے ہیں ادھر ادھر, تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ اپنی ماہرانہ رائے اس پہ دیں. ظاہر ہے کہ آپ کا ایکسپیرینس ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے. یہ کہا گیا کہ بھائی اگر امریکہ ہی تھا اور جس طرح سے وزیر اعظم نے سہون یا قصدن اس کا نام بھی لے دیا تو اس کے اوپر بھیا تصویریں کھنچوانے کی OIC کے اس موقع پر ان کو بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بھی ایک احتجاجی ایک طور پر آپ ریکارڈ کرا سکتے تھے, نہ بلاتے, پھر اس کے بعد فوٹو سیشن نہ کرواتے. تو ایسے بچا جا سکتا ہے اس سے آپ کے خیال میں, یا ٹھیک رہا جو بھی تھا؟ یعنی پہلی بات تو یہ ہے انہوں نے بار بار کل بھی کہا ہے اور وہ مناسب ان کا یعنی موقف ہے کہ عوام اسلامی جمہوریہ پاکستان نے ریاستہائے متحدہ امریکہ US جو ہے وہ اس کے خلاف کسی اعلان جنگ کا یعنی کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کی کہ ہم نے امریکہ پر جنگ ڈکلیئر کر دی ہے. ایک بات ہے جو انہوں نے بہت غلط کی ہے, آپ کے سفارتی عملے کو بلا کے ان کو گالیاں دی ہیں اور کہا ہے کہ تم یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے اور عمران خان کو نکال دو ورنہ یعنی تمہارا حشر نشر کر دیں گے, اور نہ نکالا تو پاکستان کو یعنی بڑے. تو یہ اعلان جنگ ہوا نا, اس سے زیادہ اور وہ کیا کر سکتے تھے؟ نہیں انہوں نے کیا, انہوں نے کیا, ہم کم از کم احتجاج تو کر سکتے تھے نا زیادہ مؤثر طریقے سے. وہ آپ مطلب ہے ستی صاحب اس طرح نا, وہ پاکستان نے جو کرنا ہے وہ کر رہا ہے. لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ اب وہ ڈیفینسو ہو گئے ہیں. رات سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 دن سے وہ اپنی ان کی وضاحتیں جو ہے نا وہ ختم نہیں ہو رہی. ہم نے ایسا کچھ نہیں کہا, ہم نے کچھ نہیں کہا, یہ نہیں ہے ہم تو صرف مانیٹر کر رہے ہیں. اچھا چودھری صاحب ایک اور چیز ہے, اب یہ ہفتے والے دن بھی ایسی خبر آ رہی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ خطاب کریں گے. اچھا آپ سمجھتے ہیں ایک اور خبر یہ بھی سوشل میڈیا پہ بھی گردش کری جی, اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ یہ چاہ رہی ہے کہ تحریک عدم اعتماد اپوزیشن ان کو کمیونیکیٹ کیا گیا کہ آپ یہ واپس لے لیں, ہم یہاں سے ارلی الیکشن جو کال ہے وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اس کی کال دے دیں گے, تو یہ ایک مناسب راستہ ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے, اس بارے میں اپوزیشن سوچے گی, اتوار تک سچویشن چینج ہو سکتی ہے؟ ہوا کے گھوڑے پر سوار ہیں وہ سب کیا, تو جواب بھی دے دیا انہوں نے اس پہ. انہوں نے اپنا فتح کا اعلان کر دیا ہے اور وہ پرسوں جو رات میٹنگ ہوئی ہے مقتدر حلقوں سے ان کی, تو ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ بھی پیچھے ہٹ جائیں اور عمران خان کو بھی سیف پیسے دے دیں, وہ آپ خود اناؤنس کر دیں الیکشن کا, تاکہ مارا ماری اور افراتفری اور محاذرے کا ماحول جو ہے وہ نہ بنے ملک میں. تو انہوں نے کہا نہیں جی نہیں, ہم نے واپس نہیں لینی. تو پھر ان کو تو یہ اپنا خیال ہے نا کہ ان کے ساتھ ہی کارڈز ہیں, اور بھائی انہوں نے یہ فیصلہ اگر کر لیا عمران خان نے کہ میں نے الیکشن کرانے ہیں, تو ان کے بقول ان کے اب صرف 150 رہ گئے ہیں. تو 150 بندہ اگر پرسوں یعنی کلیکٹیولی ریزگنیشن دے کے باہر نکل جاتا تو کون سی اسمبلی اور کون سا حکومت اور کون سا پارلیمنٹ چلے گی؟ الیکشن تو پھر لازمی کال ہو گئے, ان کے ہاتھ کیا آئے گا؟ لیکن پوائنٹ یہ وہ بھی عدم اعتماد کے بعد ہی ہوگا نا, وہ چاہ رہے ہیں پہلے عدم اعتماد. بھائی وہ پہلے کر دیں گے, ان کا کیا ہے,
اچھا سر ایک اور چیز، چوہدری صاحب آپ یہ ذرا فرمائیے، یہ بیسکلی لگتا یہ ہے کہ شاید وہ تیار ہو جاتے، لیکن انہیں ظاہر ہے کہ جس طرح کے القابات سے نوازا جاتا رہا اب تک، تو اس کے بعد وہ اپنا تاثر یہ دے رہے ہیں کہ جب ہم کوئی بات کرتے تھے تو اس وقت یہ مفاہمت پہ تیار نہیں تھے، اب ہم نے بھی ان کو ان کے بقول NRO نہیں دینا، اب ہم نے بھی ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا، تو یہ معاملہ کچھ ضد کا بھی آ گیا ہے۔ ان کو یہ کہا ہے کہ ان کو کچھ نہیں ملنا، وہ یعنی گورنمنٹ جب چاہے گی اسمبلی توڑ دے گی بائی ریزائننگ فرام اٹ۔ اور آج آپ نے دیکھ لیا ہے کہ آج جتنا بڑا وہ رزلٹ ملا ہے KP میں جی بالکل جی، اس کے بعد یہ میسج بھی چلا گیا کہ وہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ خان کے حق میں، عمران خان کے حق میں پورے ملک اور پوری دنیا میں جدھر جدھر پاکستانی ہیں ایک ہیوج پاپولیرٹی ویو آ گئی ہے۔ تو چودھری صاحب پھر یہ MKM کو اور بلوچستان عوامی پارٹی کو کیا ملا؟ کیونکہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا اس سچویشن کی جانب ہم جاتے ہیں الیکشنز کی جانب، اور نہیں اب آپ کو ایک بندہ آ رہا ہے کہ جی محترمہ آپ 15 کروڑ پہ لے لیں آج، تو میں آپ کو کیسا نہیں میں پرسوں آپ کو 40 کروڑ دوں گا۔ انہوں نے کہا بھائی یہ تو نقد لے کے بیٹھا ہوئے میریٹ میں لفافہ جی یا سندھ ہاؤس میں، چودھری صاحب کے تو وعدے ہیں نا۔ ہاں پہلے امپورٹنٹ چیز۔ چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ، چودھری غلام حسین صاحب موجود تھے، سیاسی امور پر بڑا اہم تجزیہ کیا۔ اچھا ایک چیز ہے کہ اگر ویسے یہ بات اپنی جگہ انٹرسٹنگ ہے، ویل ہیو ٹو سی کہ اگر ایک ساتھ اتنے ارکان مستعفی ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہونا ہوتا اور اگر تحریک انصاف کو اس بات پہ یقین ہوتا ہے کہ ایسا ہوگا تو وہ کر چکے ہوتے، کیونکہ کئی لوگ تو ایسے ہیں جو کہ مل چکے ہیں آلریڈی، جو کہ ببانگ دہل کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی ہم ہیں ان کے ساتھ، اپوزیشن کے ساتھ، کئی ہیں جنہوں نے ابھی پارٹی چینج کرنی ہے، تو دل ہیو ٹو سے۔ تو اچھا شکوہ جواب شکوہ چل رہا ہے، یعنی کہ وزیر اعظم صاحب کی وہ بلکہ جو مقتدر حلقوں کی جانب سے جو ایک آفر دی گئی تھی اس پہ اپوزیشن کا جواب بھی آلریڈی آ چکا تھا۔ ہاں جی ان کا جواب آ چکا تھا، لیکن ہو سکتا ہے کیونکہ اگر ہفتے والے دن وزیر اعظم خطاب کرنے جا رہے ہیں تو کچھ سچویشن ہو سکتا ہے بدل جائے۔ بہرحال